ہمارے ملک میں اللہ رسول کا اتنا تعارف نہیں ہے جتنا ولیوں کا تعارف ہے۔ ولیوں کا تعارف کرنا، ان کی زندگی پڑھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ہم ہندی معاشرت سے متاثر ہیں۔ ہم نے ولیوں کو بھی اللہ کے قریب پہنچا دیا اور جھوٹی سچا جو کچھ چاہا لکھ دیا۔ اس امت نے دین کو بچایا ہے سند کے ساتھ، یہ تھوڑا ہے کہ جو مرضی لکھا ہوا آمین۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ پیران پیر ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی کہ وہ ولایت کے مقام میں سب سے اوپر ہیں، اللہ نے ان کو یہ مقام دیا ہے۔ لیکن ان کے بارے میں جھوٹی باتیں، سلام پھیرتے تھے، جب ادھر منہ کرتے تھے تو ادھر والے علماء بن جاتے تھے، اور ادھر منہ پھیرتے تھے تو ادھر والے حافظ بن جاتے تھے، اور وہ ان پڑھ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ارے بھائی ایسا نہیں، میرے نبی سے بڑی نظر ہے جیلانی کی؟ تو میرے نبی سلام پھیرتے تو عالم بنا دیتے، ادھر سلام پھیرتے تو حافظ بنا دیتے، آپ نے تو کیا نہیں تو یہ پیران پیر کیسے کر دیا؟ یہ اس قسم کے جھوٹے قصوں نے وہ دین کا حلیہ بگاڑ دیا، دین کی شکل بگاڑ دی۔ اہل سنت و جماعت کی عقیدے کی ہر کتاب میں معتزلہ کے عقیدے کے رد میں ایک چیپٹر اور عنوان قائم کیا گیا ہے، کرامات الاولیاء حق، ولیوں کی کرامتیں برحق ہیں۔ معتزلہ کرامتوں کے منکر ہیں، کرامتوں سے چڑھتے ہیں۔ جب اولیاء اللہ کی کرامات کا بیان کیا جاتا ہے تو معتزلہ کرامتوں کا انکار کرتے ہیں، جبکہ اہل سنت و جماعت شروع سے سلفن خلفن قرآن و سنت سے جو اولیاء اللہ کی کرامات کا ثبوت ہے تو اس طریقے سے ہم کرامتوں کو مانتے ہیں۔ ہمارے عقیدے کی تقریباً ہر کتاب میں یہ عنوان قائم ہے۔ اب دور نہ جائے، چھوٹا سا رسالہ ہے العقیدۃ الطحاویہ، یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ کا عقیدے کے موضوع پر رسالہ ہے۔ اس میں بھی انہوں نے بالکل واضح طور پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اور اہل سنت کا جو کرامات کے حوالے سے نظریہ بیان کیا، صفحہ نمبر 79 پہ لکھتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِمَا جَاءَ مِن کراماتِهِمْ، کہ جو اولیاء اللہ کی کرامات آئی ہیں ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، وَصَحَّ عَنِ الثِّقَاتِ مِن رِوَایَاتِهِمْ، ہم یعنی اولیاء اللہ کی کرامات کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، کتاب الاعتقاد، اہل سنت کے عقائد و نظریات پہ۔ اس کے صفحہ نمبر 371 پہ انہوں نے ایک باب قائم کیا، باب القول فی کرامات الاولیاء، اولیاء اللہ کی کرامات کے بارے میں پورا عنوان، اور پھر قرآن پاک اور احادیث طیبات سے کرامات کے حوالے سے بیان کیا۔ یہ حضور سیدنا غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، غنیۃ الطالبین۔ اس کے صفحہ نمبر 164 پہ پہلی جلد کے لکھتے ہیں وَأَجْمَعُوا عَلَى تَسْلِيمِ الْمُعْجِزَاتِ لِلْأَنْبِيَاءِ وَالْكَرَامَاتِ لِلْأَوْلِيَاءِ، کہ اہل سنت اس بات پر متفق ہیں، اجماع ہے اہل سنت کا کہ نبیوں سے معجزات، انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات جو ہیں ان کے معجزات کو اہل سنت تسلیم کرتے ہیں، والکرامات للاولیاء، اور اولیاء اللہ کی کرامتوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ امام ہبۃ اللہ لالکائی کی کتاب ہے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ، جس کی جلد نمبر 2 کی جو جز نمبر 9 ہے، الجزء التاسع، پورے کا پورا مکمل یہ جز جو ہے نا، انہوں نے کرامات اولیاء پر، اولیاء اللہ کی کرامتوں پر پورا ایک جز قائم کیا، یعنی پورا ایک حصہ، الجزء التاسع، کرامات و اولیاء اللہ عز و جل، اللہ کے ولیوں کی کرامات بیان کی ہیں۔ تو یہ کرامات اہل سنت و جماعت کا نظریہ اور عقیدہ ہے۔ اب چونکہ جن لوگوں کے عقائد و نظریات میں معتزلہ کے جراثیم ہیں، ان کو ولیوں کی کرامتیں ہضم نہیں ہوتی، اور پھر طارق جمیل صاحب کہتے ہیں یہ انہوں نے جھوٹی کرامتیں گڑی ہوئی ہیں، اور شیخ عبدالقادر جیلانی کا بڑا مقام ہے لیکن ان کے بارے میں انہوں نے جھوٹی کرامتیں گڑی ہوئی ہیں۔ حالانکہ آپ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اور سوانح پر کتابیں اٹھا کے دیکھیں، محدثین اس بات کو اپنے بیگانوں نے، بلکہ وہ لوگ جن کی تصوف اور صوفیہ سے مجانبت ہے، وہ اجنبیت رکھتے ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کی ذات گرامی قدر کو اللہ تعالیٰ نے اتنی کرامات عطا فرمائی ہیں کہ ان کی کرامتیں تواتر سے ثابت ہیں، تواتر سے ثابت ہیں۔ اب تواتر کس کو کہتے ہیں یہ آپ سمجھیں ذرا، تواتر کہتے ہیں یعنی کسی چیز کو اتنے لوگوں کا روایت اور بیان کرنا کہ جن کے جھوٹ پر جمع ہونا جو ہے وہ عقلاً محال سمجھا جائے،
انہیں عقل تسلیم نہ کرے کہ اتنے بندے اس چیز کو ایک جھوٹی خبر کو بیان کرتے ہیں، تو اتنے زیادہ لوگ جھوٹی خبر کو بیان نہیں کر سکتے۔ تو حضور سیدنا غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ کی جو کرامات ہیں وہ تواتر سے ثابت، اتنے لوگ بیان کرتے ہیں کہ جن کا عقلاً جھوٹ پہ جمع ہونا ممکن ہے نہیں ہے، محال ہے۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی جو کرامات ہے تواتر سے ثابت ہے۔ علامہ ذہبی نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء کی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 181 پر شیخ عبدالعزیز بن عبد السلام الفقیہ الشافعی کا قول نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں ما نقلت الینا کرامات احد بالتواتر الا الشیخ عبد القادر، کہتے ہیں کسی ولی کی اتنی کرامات ہم تک تواتر سے نہیں پہنچی جتنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی کرامتیں ہم تک تواتر سے پہنچی، یعنی ان کی کرامات تواتر سے ثابت ہیں۔ اتنی کرامات ہیں ان کی کہ جتنے لوگ ان کرامات کو بیان کرتے ہیں ان کا جھوٹ پہ جمع ہونا محال ہے، ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ طبقات الحنابلہ کے ذیل ہیں علامہ ابن رجب حنبلی کے، اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 292 پہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں ذکر شیخ عز الدین ابن عبد السلام شیخ صوفیہ انہو لم تتواتر کرامات احد من المشائخ الا الشیخ عبد القادر فإن کرامات ہی نقلت بالتواتر، کہ اتنی کسی ولی کی کرامتیں مشہور نہیں ہیں جتنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی کرامتیں، ان کی کرامتیں تواتر سے ثابت ہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ غوث پاک سرکار کی کرامات تواتر سے ثابت ہے، جن کو طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہم ہندی جو نا وہ معاشرت سے متاثر ہیں، یعنی یہ جو کرامتیں ہیں یہ ہندی لوگوں نے لکھی ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی سیرت پر، ان کی کرامات پر جتنی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھیں، جو ماخذ کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری عربی میں ہیں۔ مین جو مرکزی کتاب ہے بہجت الاسرار امام شتروفی رحمۃ اللہ کی، وہ کتاب بھی عربی میں ہے، اور وہ عرب کے رہنے والے تھے۔ امام ملا علی قاری محدث مکہ کے رہنے والے تھے، ان کی کتاب جو شیخ عبد القادر جیلانی کے حالات اور کرامات پہ، وہ مکہ کے رہنے والے تھے، وہ بھی عربی کتاب ہے۔ ابھی سیر اعلام النبلاء کا میں نے حوالہ پیش کیا ہے، علامہ ذہبی نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی کرامات بیان کی ہیں سیر اعلام النبلاء میں، تو یہ سارے ہندی ہیں، یہ ساری کرامات ہم نے عرب سے لی ہیں جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے حالات پہ جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ پر اسی گفتگو میں یہ کہا کہ ہمارے ہاں اتنا تعارف اللہ رسول کا نہیں جتنا ولیوں کا، اور یہ لوگ جو ہے نا یہ تو ولیوں کو خدا کے قریب پہنچا دیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھے کہ اللہ کے ولی اللہ کے قریب ہی ہوتے ہیں، قرب ہوتا ہے ان کو اللہ رب العزت کا، لیکن کوئی مسلمان اللہ کے ولیوں کو خدا نہیں سمجھتا، نہ ہی خدا کا شریک سمجھتا ہے، نہ ہی خدا سمجھتا ہے، اللہ کے محبوب سمجھتے ہیں ہم بحمد تعالیٰ، اور ان کا مقام و مرتبہ مانتے ہیں۔ اور وہ مقام و مرتبہ ہم ہندی نہیں مانتے صرف، بلکہ وہ مقام و مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں بیان کیا ہے۔ یہ جو میں بیان کرنے لگا ہوں یہ بات ان لوگوں کے سامنے رکھ دیں تو یہ شرک سے نیچے فتویٰ نہیں داغیں گے، بلکہ وہ ایک غیر مقلد عالم ہے مبشر لاہوری، اس نے جب غنیت الطالبین کا ترجمہ کیا تو اسی پہرے پہ آ کے لکھتا ہے کہ یہ جو عبارت ہے نا شیخ عبد القادر جیلانی کی جو میں پڑھنے لگا ہوں، کہتا ہے کہ یہ عبارت جو ہے نا وہ ایسی شرکیہ ہے کہ اس کی کوئی ایسی توجیہ نہیں ہو سکتی کہ جس سے اس کی شرکیہ میزش کو بآسانی دور کیا جا سکے، یعنی اس نے کہا کہ یہ عبارت شرکیہ ہے۔ اور وہ عبارت کیا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار ولیوں کا مقام بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ وہ ہیں کہ جن کی شان اور مقام یہ ہے فَجَعَلَهُمْ لَهَا أَوْتَادًا كَالْجِبَالِ، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر جس طرح پہاڑ ہوتے ہیں اس طرح ان کو میخے بنا دیا ہے، فَصَارَتِ الْأَرْضُ بِهِمْ لِمَنْ عَلَيْهَا كَالْمِهَادِ، تو زمین ان کی برکت سے زمین کے رہنے والوں کے لیے بچھونے کی طرح ہو گئی۔ فَهُمُ الْأَرْبَعُونَ الْأَخْيَارِ مِنَ الْأَبْدَالِ، اور وہ 40 ابدال ہیں الْمُنَزِّهُونَ الرَّبَّ عَنِ الشُّرَكَاءِ وَالْأَنْدَادِ، جو اللہ رب العزت کی اس کے شریکوں سے پاکی بیان کرتے ہیں۔ وَمَلُوكٌ فِي الدُّنْيَا، یہ اولیاء اللہ دنیا کے بادشاہ ہیں۔ وَشُفَعَاءُ الْأَنَامِ يَوْمَ التَّنَادِ، اور قیامت کے دن مخلوق خدا کے شفیع ہوں گے۔ اِذْ خَلَقَهُمْ رَبِّي مَصْلِحَةً لِلْعَالَمِ، ان کو اللہ نے کائنات کی مصلحت کے لیے پیدا کیا، وَرَحْمَةً لِلْعِبَادِ، اور بندوں پر رحمت کے لیے پیدا فرمایا۔ یہ وہ ذوات طیبات ہیں اولیاء اللہ جن کا مقام یہ ہے۔ اب یہ طارق جمیل صاحب کو اگر قبول نہ ہو تو نہ ہو، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کا ان کا عقیدہ سنیے۔ یہ فتوح الغیب ہے، فتوح الغیب کے صفحہ نمبر 65 پر لکھتے ہیں کہ ولی کا مقام یہ ہے، یردو
इलैका तकवीन व खरकुल आदात अल्लती हिया मिन कबील कुदरा। गौसे पाक सरकार फरमाते हैं कि जब तू अल्लाह का वली बन जाएगा फिर तकवीन तेरी तरफ और खर के आदात चीजें लुटाई जाएंगी। अल्लती हिया मिन कबील कुदरा, जो कुदरत के कबील से होंगी। अल्लती तकूनु लिल मुमिनीन फिल जन्नह, वो कुदरत तुझे दी जाएगी जो मोमिनों को अल्लाह जन्नत में अता फरमाएगा। फतकूनु फी हाजिल हालत कअन्नका उहयीत बादल मौत फिल आखिरा, तो इस हालत में तू इस तरह हो जाएगा जिस तरह के मोमिन मरने के बाद आखिरत में होगा, यानी जन्नत में। फतकूनु कुल्लियतु का कुदरा, फरमाते तू कुल का कुल कुदरत बन जाएगा। तस्मउ बिल्लाहि व तंतिकु बिल्लाहि व तुबसिरु बिल्लाहि व तबतिशु बिल्लाहि व तसआ बिल्लाहि व ताकिलु बिल्लाहि, फिर तू अल्लाह के साथ सुनेगा, अल्लाह के साथ कलाम करेगा, अल्लाह के साथ देखेगा, अल्लाह के साथ पकड़ेगा और अल्लाह के साथ तू चलेगा। व ताकिलु बिल्लाह, और अल्लाह की दी ताकत से तू समझेगा। व ततमइन्नु व तस्कुनु बिल्लाहि, तो ये सारी शानें और ताकतें अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला शानुहु जब अता करेगा। तो सफ़ा नंबर 35 पर लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है यब्ना आदम, ए इब्ने आदम, अनल्लाहु लज़ी ला इलाहा इल्ला अना, मैं इलाह हूं, मेरे अलावा कोई इलाह नहीं है। अक़ूलु लिशै कुन फयकून, मैं किसी शय को कहता हूं हो जा तो वो हो जाती है। अतेनी, तू भी मेरी इताअत कर। अजअलु का तक़ूलु लिशै कुन फयकून, मैं तुझे भी बना दूंगा कि तू किसी शय को कुन कहेगा तो वो हो जाएगी। ये किसको मकाम देगा अल्लाह? वली को। कहते हैं ये वलियों को खुदा के करीब कर दिया। वो करीब तो पहले ही हैं कुर्ब के एतबार से, लेकिन हमने उनको शरीक नहीं किया। वो तो अल्लाह की पाकी बयान करते हैं उसके शरीकों से। बाकी उनको अल्लाह ने जो मकाम दिया है, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक की ज़बानी सुनिए, वो फरमाते हैं कि उनको अल्लाह ये मकाम देता है वलियों को कि उनको कुन का मकाम देता है, उनको कुल कुदरत बना देता है। जब वो किसी शय को कुन कहते तो हो जाती है। अब तारिक जमील साहब मजाक उड़ाते हुए कहते हैं जी शेख अब्दुल कादिर जिलानी सज्जे पासे सलाम फेर देते हाफिज बना देंगे, बाईं तरफ सलाम फेरते तो जनाब वो नाजरा पढ़ने वाले। कहते हैं कि मेरे नबी से बढ़कर है जिलानी की नजर, मेरे नबी ने तो ऐसा नहीं किया। हालांकि ये बात बिल्कुल जो है वो अक्ल के खिलाफ है और ये बिल्कुल शरीयत के उसूलों कायदों के खिलाफ है। ये कायदा ही नहीं है कि जो किसी वली की करामत हो नबी से मोजज़तन भी उसका सादर होना जरूरी हो। ये कोई कानून ही नहीं है, ना कोई शरीयत का उसूल है। ऐसी 20 करामात मौजूद हैं जो औलिया अल्लाह से सादर हुई हैं, लेकिन अंबिया अलैहिमुस्सलातो तस्लीमात से वो मोजज़तन उनका सादर होना साबित नहीं है। जितनी करामात कुरान मजीद से हदीस तैयबा से आप उठा के देख लें, क्या उन करामात का नबी अलैहिस्सलाम से जाहिर होना और सादर होना जरूरी है? सैयदा मरियम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की करामत बयान की कुरान ने कि उनके सामने बेमौसमे फल आ गए, खाने की जरूरत पेश है, बेमौसमे फल उनके सामने आ गए। अब ये उनकी करामत है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल शेब अबी तालिब में मासूर रहे। सहाबा कहते हैं हम घास खा के और दरख्तों के पत्ते खा के गुजारा करते थे, लेकिन इस मोइज़े का सदूर उसका सबूत मौजूद है नहीं। इस तरह की बेशुमार जो है वो चीजें मिलती हैं। तो किसी वली की करामत के ऑथेंटिक और मोतबर होने के लिए यह जरूरी नहीं है कि किसी नबी से वो मोइज़तन भी सादर हुई हो। वली की करामत बरहक है। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह की करामतें तो तवातुर से साबित है। और गौसे पाक सरकार फरमाते हैं ये जो तखवीन का मामला है, क़द फ़अल ज़ालिका बिकसीर मिन अंबियाए व औलियाए व खास मिन बनी आदम, अल्लाह ताला ने अपने कसीर बंदों के साथ ये मामला किया है कि उनको ये तकवीन अता की है, वलियों को, नबियों को, कि जब वो कुन कहते हैं तो उनके कुन कहने से ये चीज़ हो जाती है। तो ये मकाम है औलिया अल्लाह का। तो इस तरह के जो मुअतज़िला के बातिल अकायद व नजरिया से लोग मुतासिर होते हैं, वो वलियों की करामतों का इनकार करते हैं। अहले सुन्नत करामात औलिया को मानते हैं और सच्ची करामतों को मानते हैं। झूठी बातें जो भी बंदा करता है हम उसको तस्लीम नहीं करते। अब इसी क्लिप पे तारिक जमील साहब क्या कहते हैं? कहते हैं मेरे नबी के सामने तो जिलानी की एक तिनके की हैसियत नहीं है। कहते हैं जिलानी तो क्या सारे नबी इकट्ठे हो जाएं तो मेरे नबी के सामने क्या है? कुछ भी नहीं है। अब ये देखिए ये जो अंदाज है, क्या ये अंदाज कुरान और सुन्नत और शरीयत इस्लामिया की तालीमात के मुताबिक है? नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान बयान करना और हुजूर की अजमत बयान करते हुए ये कहना कि किसी नबी की कोई हैसियत नहीं है, अंबिया की हैसियत और उनकी अजमत को बिल्कुल पसे पुष्ट डाल देना, ये इस्लामी तालीमात के मुताबिक नहीं है।
اب کوئی بندہ اللہ کی توحید بیان کرے اور توحید بیان کرتے نبیوں کی گستاخی کرے تو کیا یہ اسلام کی تعلیمات ہے ایسی توحید بیان کرنا؟ ایسی توحید اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور حضور کی شان کو اس طریقے سے کوئی بندہ بیان کرے کہ باقی انبیاء کی عظمت کا بالکل سرے سے انکار کر دے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ سرکار کی تو حدیث ہے کہ مجھے تم یونس بن متیٰ پہ فضیلت نہ دو۔ اب اس حدیث کی علماء نے محدثین نے توجیہ بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی میری شان بیان کرتے ہوئے اس طرح بیان نہ کرو کہ کسی نبی کے مرتبے کو جو نا گھٹایا جائے یا کسی نبی کے مقام کا انکار کیا جائے۔ ہمارا عقیدہ کہ ہر نبی عظمت والا شان والا، لیکن سب سے بڑھ کر شان ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پاک کا کمال بیان کرتے ہوئے شیخ جیلانی کو کہہ دینا کہ ان کی تنکے کے برابر حیثیت نہیں ہے اور کسی نبی کی کوئی نبی وہ کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ طریقہ جو ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔